بے وزن تحریریں اور باوزن باتیں کتاب کے سننے والوں کو السلام علیکم۔ یہ 6 تمغہ مالک لوگوں کا مقابلہ قوم سے ہوتا ہے جو 7ویں پوزیشن پر ہوتی ہے، اسے قوم کہتے ہیں۔ آخر قوم ان کے میدان میں ان سے کیسے جیت سکتی ہے جبکہ ان کا میدان سیاست اور سیاست دانی ہے؟ پھر ان کے پیچھے دوڑنا قوم کے لیے سودمند کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر پایہ دماغ قوم آدھا دماغ مغربی مخلوق کی فنکاریاں کیسے سمجھ سکتی ہے؟ مثلاً فرض کریں ایک دولت مند نے بندر خریدنے شروع کر دیے۔ پہلے امیر آدمی کو 10 روپے کا بندر ملنے لگا، آہستہ آہستہ بیچنے والوں کے پاس بندر ختم ہونے لگے۔ بڑے آدمی نے اپنے مہروں سے آواز لگوا دی کہ کمپنی 15 روپے میں بندر خریدنے کے لیے راضی ہے۔ لہٰذا لوگوں نے آس پاس کے گاؤں سے بندر پکڑنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ اب بندر ملنے بند ہو گئے۔ اس لیے دولت مند شخص کی طرف سے 20 روپے میں بندر خریدنے کی آفر ہونے لگی۔ اب کبھی کبھار کسی کے ہاتھ بندر آ جاتا، وہ 20 روپے میں بڑے آدمی کے آدمیوں کو بیچ دیتا۔ اب پلان کے تحت کمپنی مالک کے مینیجر نے، امیر آدمی کے مینیجر نے، دولت مند آدمی کے نوکر نے یعنی مینیجر نے مشہور کروا دیا کہ 30 روپے میں کمپنی بندر خریدنے کے لیے تیار ہے۔ مگر بندر کہاں سے ملتے؟ بندر تو ختم ہو چکے۔ تب بڑے آدمی کے مہروں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ خود مینیجر صاحب کے پاس کافی بندر ہیں، مگر وہ خود سیٹھ کے نوکر ہیں، لہذا کمپنی کو فروخت کرنا، کوئی چیز بیچنا انہیں زیب نہیں دیتا، وہ خود بندر بیچ نہیں سکتے۔ لہٰذا جو چاہے وہ مینیجر صاحب سے 25 روپے میں بندر خرید لے، پھر کمپنی کو 30 روپے میں بیچنے سے 5 روپے فائدہ ہوگا۔ اب غریب لوگوں نے منافع کے لالچ میں 25 روپے کے حساب سے بندر خرید لیے، مگر اب کمپنی بندر نہ خریدے تو کوئی کمپنی اور کمپنی مالک کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ آخر کمپنی مالک سے کیسے سوال ہوگا کہ آپ نے آخر قوم سے فراڈ کیوں کیا؟ اس بڑے آدمی کو مجرم کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ مغرب کے مہذب تہذیب میں اس مہذب فریب کو مارکیٹنگ نامی لفظ کا خوبصورت غلاف چڑھا دیا گیا ہے۔ اب یہ 6 قسم کے لوگ روپیہ کماتے ہیں قوم سے کاروبار کر کے، مگر یہ 7ویں نمبر کے انسان ان کی فنکاریوں کی مثالیں بھی تب سمجھ سکتے ہیں جب یہ بحیثیت قوم باشعور ہو۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ 6 ذہنی ٹولہ تجارت کے حوالے سے یک ذہن اور متحد ہے۔ ان کے بنائے ہوئے قوانین بھی اس کی بدترین اور بڑھیا مثال ہے۔ ایسے میں سیاسی تبلیغ پر جمبوری سجدے میں پڑے رہنے سے کوئی بات ہو یا کہ کوئی مثال ہو، قوم سمجھ نہیں سکتی کہ آخر بڑے مگرمچھ نما سرمایہ داروں کو ہماری حکومتیں اخلاقی قدروں کی پابند کیوں نہیں بناتی؟ قوم کو اس سوال کا جواب سمجھنا چاہیے کہ یہی سرمایہ دار، یہی دولت مند اور یہی بڑے لوگ ہمارے لیے حکمراں بننے والوں کی مالی امداد کرتے ہیں، جسے حروف عام میں فنڈنگ کہا جاتا ہے۔ قوم نے فنڈنگ کا لفظ بارہا سنا ہوگا۔ یہ فنڈنگ کرنے والے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ آخر حکمراں انہیں کسی اخلاقی قدر کا پابند کیوں بنائے، کیسے بنائے؟ قوم کو معلوم ہونا چاہیے
کہ یہی بڑے لوگ سیاسی لیڈروں اور سیاسی پارٹیوں کو انتخاب لڑنے کے لیے مالی سہارا دیتے ہیں، یہ مال قوم کو بے وقوف بنا کر ہی لوٹا جاتا ہے بلکہ چھین لیا جاتا ہے۔ اب یہی سیاستدان ہماری ہلا شیری کرتے ہوئے ہمیں کہتے سنائی دیں گے، پاکستانی قوم باشعور ہے اور قوم یقین کرتی نظر آئے گی، تو مجھ جیسے لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ میرے وطن کو نظر لگی ہے ہوس و اقتدار کی، سیاست اور یہ جمہوریت پکی ہے اسی آگ سے کہ اب لاش ہو پڑے ہیں قوم کے ہوش و حواس بھی۔ جہاں تک ہمارے ملک کے سیاستدانوں کی بات ہے، ان پر میں پاکستانی سوائے اس کے اور کیا کہوں؟ ہاں، ان سیاستدانوں کے لیے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ عقل جب بانٹی جا رہی تھی، عقل بانٹی جا رہی تھی جب دوڑے تھے آپ چھلنیاں لے کر، سوچتا ہوں غیروں کا دیا سبق تمہیں یاد کیسے رہ گیا؟ عقل بانٹی جا رہی تھی جب دوڑے تھے آپ چھلنیاں لے کر، سوچتا ہوں غیروں کا دیا سبق تمہیں یاد کیسے رہ گیا۔ اب ہمارے لیے سوال اٹھتا ہے کہ کیا کریں، کس کو بٹھائیں اپنے سروں پر؟ تو میں کہوں گا خلافت ہو یا کہ جمہوریت، نہ تو بادشاہی اچھی بری ہے، بات ہے شاخ پر بیٹھے پرندے کی، بات ہے شاخ پر بیٹھے اس پرندے کی، آیا کہ وہ کتنا پارسائی ہے۔ ہاں، خلافت ہو یا کہ جمہوریت، نہ تو بادشاہی اچھی بری ہے، بات ہے شاخ پر بیٹھے پرندے کی، آیا کہ وہ کتنا پارسائی ہے۔ پسند آئے لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔